أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النساء آیت نمبر 8، 9 اور 10 تلاوت ہوئی ہے. ان آیات کریمہ میں مال کے کھانے پینے کی احتیاط اور خاص طور پر وراثت کے عنوان سے بڑا محتاط کیا گیا ہے. ایک ضمنی حکم آیا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، جب مال غنیمت کی تقسیم کی جا رہی ہو اور اس دوران اپنے عزیز و اقارب میں سے یا اپنے پڑوس میں سے کوئی ایسے لوگ اس وقت آ جائے، عموماً اس اکٹھ کے موقع پر آ جاتی ہے برادری بھی اور دیگر لوگ بھی، اگر اس میں کچھ قریبی لوگ تمہارے آ جائیں یا یتیم آ جائیں یا مسکین آ جائیں، فارزقوہم منہ، تو تمہیں چاہیے اس میں سے کچھ ان کو بھی دے دو. اب مسئلہ یہ ہے کہ دے کون؟ فرض کیجئے ایک آدمی فوت ہوا، اس کی جائیداد ہے 10 لاکھ روپے، اس کو تقسیم کر رہے ہیں. اب اس 10 لاکھ میں سے کچھ نہ کچھ اللہ رب العزت ترغیب دے رہے ہیں ان کو بھی دے دو. یہ دینا فرض کے درجے میں نہیں ہے، محض ترغیب کے درجے میں ہے. اور دے بھی کون؟ بالغ افراد اپنے حصے میں سے دے، نابالغ نہیں دے سکتے. ایک آدمی فوت ہوا، اس کی جائیداد تقسیم ہو رہی ہے، وہ رقوع میں ہے، سونے چاندی میں ہے، یا گھر کا ساز و سامان ہے، یا تجارت کا ساز و سامان ہے، تو اس میں سے غریب غربا آ گئے ہیں، عزیز قریبی رشتہ دار آ گئے ہیں، یا کوئی ایسے مساکین محتاج آ گئے ہیں، تو ان میں سے دینا ہے. تو یہ مال مشترک میں سے دینے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ دینا ہے بالغ بچوں نے اپنے حصے کے مال میں سے. نابالغ بچوں کے مال میں سے نہیں دیا جا سکتا. مال وراثت جو ہے اس میں سے صرف کفن دفن کا انتظام کیا جا سکتا ہے، باقی کسی قسم کے خرچے کی کوئی اجازت نہیں ہے. علماء لکھتے ہیں کہ جس چارپائی پر میت کو لٹایا جا رہا ہے، اس چارپائی پر پہلے نیچے ایک چادر یا کھیس یا کوئی بچھاتے ہیں، پھر اوپر کفن کے ایک اور کوئی کپڑا ڈالتے ہیں. تو 3 کپڑے کفن کے تو مسنون تھے، باقی جو 2 کپڑے ڈالے ہیں یہ بھی تم اس کے مال میں سے نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ شریعت نے اس کا تمہیں پابندی نہیں کیا. شریعت نے محتاط کیا ہے، صرف ان 3 کپڑوں کی طرف تمہاری توجہ دلائی ہے جو اس کے مال میں سے اٹھا سکتے ہیں، جو کفن ہی ہے. بعض دیہاتوں میں بھی اور بعض شہروں میں بھی یہ رواج ہے کہ میت کے لیے ایک علیحدہ سے ایک چادر، کوئی لنگی، کوئی اور کپڑا، عورت ہو تو کوئی دوپٹہ لاتے ہیں، جی یہ اس کے اوپر ڈالنا ہے. اس کی کیا حقیقت ہے ہمیں نہیں سمجھ آئی، وہ کیوں ڈالنا ہے. کہتے ہیں جی یہ جو قبر کھودتا ہے یہ اس کا حق ہوتا ہے، اس کو دینا ہوتا ہے، کہ اس کو ویسے دیں، اس کے مال میں سے دیں. یہ پوری برادری کے لوگوں کو جو دے اس کو اعزاز بخشیں، جو نہ دے وہ شرمندہ ہو. یہ بھی شرعی بات نہیں ہے، رواجی بات ہے، اور بلکہ یہ اسلام میں اضافہ کرنے کی کوشش ہے. اسی طرح بعض اوقات ہم اس کے مال میں سے اس کے مرنے کے بعد خیراتیں کرتے ہیں. تیسرے دن کلخانی کرنا، یہ تو اب ہم اتنی اس بدعت میں الجھ کے پھنس گئے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے بھی ہیں کہ ہم صاحب سنت ہیں اور بدعات سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں اور بدعات گمراہی ہے، وہ بھی نہیں بچ پاتے.
وہ بھی نہیں بچ پاتے اور وہ بھی مجبور ہے، اور اس موقع پر ہم خرچ کرتے ہیں تو اس کے اگر مشترکہ مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور اس کے مال میں یتیم بچے بھی تھے جو نابالغ ہیں، فرض کیجئے ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کے 4-5 بیٹے ہیں، ان میں سے 2 نابالغ ہیں، اگر 5 بیٹوں میں 2 نابالغ ہیں، باقی بچ گئے 3 اگر اپنے مال میں سے کوئی خیرات کرنا چاہیں، کوئی صدقات کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ مال مشترک میں سے اگر انہوں نے خیرات کی تو ہم نے گویا کہ آنے والوں نے یتیم کا مال کھایا ہے، اور یتیم کے مال کھانے کے متعلق آگے ایک حکم آ رہا ہے، یہ ایسے ہے جیسے پیٹ میں آگ کا ایندھن، انگارے کسی نے بھر لی ہو، وہ بھی جہنم کے۔ ہم اس کا خیال نہیں کرتے، دیکھو جی مرنے والا کتنا کما کے دے گیا، مرنے والے نے اتنی محنت کی، ہم اپنے باپ کے پیچھے ایک چند دیگیں نہیں لگا سکتے۔ تو اس رواج میں جب ہم الجھتے ہیں تو یہ رواج ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہے، اس میں ہمیں احتیاط کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ویسے بھی رسومات کی کہیں اجازت نہیں ہے، یہ بدعات ہیں اور بدعات سے بچنا چاہیے، یہی ہماری سرخروئی کا ذریعہ ہے، یہی ہماری میت کے حق میں بھی بہتر ہے، ورثاء کے حق میں بھی بہتر ہے۔ اب تو دیکھ لو 3 دن علیحدہ پروسیس ہو رہا ہے خیرات کا، جمعراتوں کو علیحدہ ہو رہا ہے، 10ویں دن 40ویں دن، پھر ہر سال، تو یہ ایک ایسا فیشن سا بنتا جا رہا ہے۔ بعض فیملیز میں تو ان دنوں اچھے کپڑے سلوانا اور پورے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کرنا، سینکڑوں میلوں سے عزیز و اقارب کا آ کر وہاں بیٹھنا، یہ ہم 40ویں پہ نہ گئے تو لوگ کیا کہیں گے، اور وہاں جناب گھروں میں ایسے لباس سلائے جا رہے ہوتے ہیں بھی یہ جیسے کوئی شادی کی تقریب ہو رہی ہے، ظاہری طور پر اپنے آپ کو مغموم ثابت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دل میں عجیب عجیب ان کے منصوبے تانے بانے ہوتے ہیں۔ یہ سب غیر شرعی حرکت ہے، یاد رکھیں، اس سے بچیں جتنا بچ سکتے ہیں، جتنا آپ متحمل ہیں۔ ہم کتنا متحمل ہیں، ہم خود ذاتی طور پر بچ سکتے ہیں تو ہمیں ذاتی طور پر ہی بچنا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اگر تم اس کی مال وراثت کے وقت ان غریب غربا یتیم مساکین کو دینے کی پوزیشن میں نہیں ہو، یا مال تھوڑا ہے یا مشورہ نہیں ہو رہا دینے کا، تو جو لوگ آئے ہیں ان کے ساتھ عمدہ طریقے سے گفتگو کرو، اچھے انداز میں بات کرو، ان کی دلجوئی اس حوالے سے ہو جائے کہ انہوں نے بھی یہ وہاں آئے تھے، بے شک آپ دے نہیں سکتے تو کوئی حرج نہیں، لیکن ڈانٹ ڈپٹ کے بات نہ کرو، بات اچھے طریقے سے کرو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتیم کے مال میں اتنی احتیاط کرو، تم یہ سمجھ لو کہ اگر تم فوت ہو گئے ہوتے اور تم اپنے پیچھے چھوٹی چھوٹی کمزور اولاد چھوڑ جاتے تو تمہیں ان کی کتنی فکر دامنگیر ہوتی۔ تمہاری موت کا وقت آ جائے، مرنے سے پہلے تمہاری نابالغ معصوم اولاد ہو، تو مرنے سے پہلے آدمی کتنا اپنے عزیز و اقارب کو لپٹ لپٹ کے کہہ رہا ہوتا ہے، جب یہ اندازہ ہو جائے کہ میری بیماری لا علاج ہو گئی، میرا بچنا ممکن نہیں رہا، اب لگتا یوں ہے کہ میں چند دنوں کا مہمان ہوں، اب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، جب یہ امکان نظر آنے لگے کہ شاید اب میں مرنے کے قریب ہوں، تو مرنے والے کے منہ پر ایک ہی جملہ ہوتا ہے جسے ہم نے سینکڑوں مرتبہ سنا، میرے بچوں کا خیال کرنا، میرے بیٹوں کا خیال کرنا، میرے بچوں کی پارت ہے، ان کو ذرا، یعنی جن گھروں میں ان حادثات سے واسطہ پڑا ہو انہیں اس کا ادراک ہوتا ہے کہ کس طرح اپنے ان چھوٹے نابالغ بچوں کی فکر دامنگیر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح تمہیں اپنے چھوٹے بچوں کی فکر ہے، جو بچے یتیم ہو گئے ہیں ان کی فکر اس سے بھی زیادہ کرو، اس سے بھی زیادہ محتاط ہو جاؤ۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اس معاملے میں اللہ کا خوف دل میں رکھو، رب سے ڈرتے رہو، اللہ کے حکموں کی پابندی کرو۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور بہترین انداز سے ان بچوں کے ساتھ بھی اور ان یتیموں کے ساتھ بھی گفتگو کیا کرو۔ اب دیکھو مرتے وقت مال کی تقسیم کے موقع پر اللہ نے 2 باتوں کی تاکید فرمائی۔
ایک ہی بات کو دو آیتوں میں بیان فرمایا، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، دوسروں کے ساتھ بھی عمدہ گفتگو کرو اور ان یتیم بچوں کے ساتھ بھی پیار سے پیش آؤ. یعنی ان کی دل جوئی سب سے یہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ گفتگو ایسی عمدہ کریں کہ وہ ہمیں اپنا خیر خواہ تصور کرنے لگے، وہ ہمیں اپنا ہمدرد تصور کرنے لگے، وہ ہمیں اپنے لیے بہترین تصور کرنے لگے، نہ کہ بدترین تصور کریں. تو ان یتیموں کے مال کے بارے میں بھی محتاط کیا گیا اور یتیموں سے گفتگو کے بارے میں بھی محتاط کیا گیا. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب یتیم کے سر پر ہاتھ آدمی پھیرتا ہے اور محبت کی وجہ سے پھیرتا ہے اور دل میں شفقت اور نرمی موجود ہوتی ہے تو اللہ پاک اس کے اتنے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں جتنے بعد اس کے ہاتھ کے نیچے آ گئے، بشرطے کہ طبیعت میں اس سے ہمدردی بھی ہو، محبت بھی ہو، اس کی خیر خواہی بھی مطلوب ہو، اس کی دلجوئی بھی مطلوب ہو. لیکن بعض بچے ایسے سنجیدہ ہوتے ہیں کہ ان کے سر پہ ہاتھ پھیرو تو وہ یہ اس بات کو کہ اچھا مجھے یتیم سمجھ کے آپ نے ہاتھ پھیرا، تو یتیم سمجھنے کا معنی یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہر طرح کی خیر خواہی کی جائے، ہر طرح سے ان کی بھلائی کی طرف سوچا جائے. پھر احتیاط آ گئی، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، اگر تم میں سے کسی شخص نے یتیم کے مال کو کھایا ظلم کے طریقے سے. ظلم کے طریقے سے مال کھانے کا کیا معنی؟ دھوکہ دے کر مال کھایا، اس کے مال کو بٹورنے کی نیت سے اسے اپنے مال میں شریک کر لیا، پھر اس کا اچھا مال اٹھا لیا اور اس کے اپنا ناقص مال اس کے کھاتے میں ڈال دیا. بدنیتی کی بنیاد پر اگر ایسا کیا، ظلم کی نیت پر کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اس کھائے ہوئے کی مثال بالکل اس طرح ہے گویا کہ اس نے جہنم کی آگ کے انگارے پیٹ میں بھر لیے. آگ کو اس نے پیٹ میں بھر لیا. اب آگ کو پیٹ میں بھر کے آدمی کتنا مطمئن رہ سکتا ہے؟ وہ تو ختم ہو گیا، بات تو ختم ہو گئی. یہاں یہ بات بھی ضمن مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ مت سمجھیں کہ یتیم کے مال کو ظلمن کھائیں گے تو یہ نقصان ہوگا. جس کے مال کو بھی ظلمن کھائیں گے وہ تمہارے حق میں یہی ہے، آگ ہے. یتیم کا خصوصیت کے ساتھ اس لیے ذکر ہے کہ وہاں تم بظاہر اپنی ہمدردی جتلا رہے ہوتے ہو اور حقیقت میں ہمدردی کی بجائے تم اس کے مال کو کھانے کی نیت کر رہے ہوتے ہو، تو اس کی تمہیں احتیاط کی اشد ضرورت ہے. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اگر تم نے ایسا کیا تو ان قریب جہنم میں دھکیل دیے جاؤ گے. مال حلال کا ہو، طیب ہو، صاف ستھرا نیت ہو، بہترین انداز ہو، اس سے کھایا جائے تو اس کے کھانے کا مزہ بھی ہے، اس میں راحت بھی ہے، اس میں نورانیت بھی ہے. اور اگر ظلم کی نیت سے، بدنیتی کی نیت سے، نقصان کرنے کی نیت سے اس کو کھایا جائے گا، وہ یتیم کا ہو تب بھی اور غیر یتیم کا ہو تب بھی. یتیم کا خصوصیت کے ساتھ اس لیے کہا گیا، غیر یتیم کا اگر آپ کھائیں گے تو وہ کبھی بول بھی پڑے گا. یتیم کا تو آپ کھائیں گے اپنا بن کے کھا جائیں گے، اس کے مربی اور کفیل اپنے آپ کو ظاہر کر کے کھا جائیں گے. عنوان آپ اس کی خیر خواہی کا باندھیں گے، نیت اس کے مال پر ہوگی تمہاری. اس طرح تم جو کرو گے یہ تمہارے لیے ظلم ہے. اس ظلم سے بچنے کی کوشش کرو. اللہ تعالی ہمیں رزق حلال نصیب فرمائے، شرک و بدعات سے محفوظ رکھے، خرافات سے محفوظ رکھے. دین اتنا آسان ہے اور اتنا پرسہولت ہے کہ آدمی اگر تکلف میں نہ پھنسے تو کوئی آدمی محتاج نہیں ہو سکتا دین کے کسی مسئلے کو ادا کرنے میں. ہم نے یہ فوتگیاں اتنی مہنگی کر دی. کئی لوگ ہوتے ہیں جو فوتگی کے موقع پر بیچارے ادھار اٹھا رہے ہوتے ہیں اور پھر بعد میں اس کو ادھار کو ادا کرتے کرتے ان کو اچھی بھلی محنت کرنی پڑتی ہے. تو یہ ہم نے اپنی خود ساختہ رسومات ہیں جن کی وجہ سے ہم ان کی نظر ہو گئے. اور اگر ہم نے صاف ستھری بات کی ہوتی تو یقیناً ہمارے لیے مشکل نہ ہوتی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل سے وراثت کے کچھ ضابطے ہیں انشاءاللہ وہ بیان ہیں.